اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الانوار وسلم الصلاه وسيله الابرار وعلى اله وصحبه اجمعين. کل سے اعلیٰ کل سے اعلیٰ کل کی جان، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، دل کشا دل کش دل آرا دل سزا، کانے جانو جانے جانو شان شان. اللہ اللہ یاس اور ایسی آس سے اور یہ حضرت اور یہ درجہ آستان. یا رسول اللہ تو سنا کو ہے سنا تیرے لیے، ہے سنا تیری ہی دیگر داستان. جو کچھ بھی رب نے بنایا ہے وہ فقط آمنہ کے لال کے لیے ہے. جو کچھ بھی افلاک زمینیں ابحار و اشجار و اسمار، وجودات انبیاء اجسام رسل نور و علمان، کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، چاہے وہ تقدیر لکھنے والی قلم ہو یا وہ لوح ہو جس پر لکھا گیا، یا وہ کرسی جو زمین و آسمان سے وسیع ہے، یا وہ عرش جس پر رحمان مستوی ہے. کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو رب نے اپنے معبود کی وجہ سے نہ بنائی. علت تخلیق کی سرکار ہے، وجہ سرکار ہے، جان سرکار ہے، شان سرکار ہے، مان سرکار ہے. جو دل کی پوچھو ایمان سرکار ہے، جو ایمان سے پوچھو تو ایمان کہتا ہے میری جان سرکار ہے. شالا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑیاں عشقیاں گلاں کیتیاں کہ دوہاں جہاناں وچ رحمت لے لئی حضور کولوں. جڑا حضور دی گل کرے گا دامن اپنا پڑے گا. یہ نہ سوچیو کہ حضور دی شان وڈی وڈی پرلے درجے دا احمق بندہ ہے وہ جڑا یہ سمجھدا ہے کہ میں حضور دی شان بیان کر کے حضور دی شان وڈی کر رہا. اور پتر حضور دی شان پہلے ہی وڈی ہے. جیڑا کوئی حضور دی گل کرے گا وہ وڈا ہو جائے. مثلا حضرت بریلوی کہ باپ کا نام میں اگر کسی بچوں سے پوچھو تو ان کو نہیں معلوم، اے علماء کو معلوم ہوئے گا. میں تو انہوں پوچھا بھی انہوں نے قبیلہ کیڑا ہے پٹھانا بھی تو تسی وہ بھی نہیں کر سکتے. چنگے بھلے پڑھے لکھے نہیں کر سکتے ہو. سمجھ آئی کتوں آئے تو کتے گئے. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی دی شرط دیکھو شرط الغرب میں کیوں ہوئی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. ان کا عالم ہونا سبب ہے نا، میرا یہ نہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی. انہوں نے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کی طرف بیان کیا تو اس پہ لکھ دیا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا توجہ اور دھیان جب حضور کی زلف کی طرف گیا انہوں نے فرمایا کعب گیسو. منہ کی طرف گیا تو انہوں نے کہا ہاں دہن. ابروؤں کی طرف گیا کہنے لگے یا ابرو آنکھیں اہل ساتھ. تو ہر طرف والا حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت ہو گئی. اے ہون جڑی ہے کہ بلا بابے خاتم دی گل پہ کر دے سکتے نوی نوی گل ہے کوئی پرانی نہیں. 10-15 سال پہلے یہی لاہور سی یہی بابا خاتم سی کوئی نہیں سی جانتا سوائے مولویاں دے. وہ بھی جڑے مولوی پڑھ دے کتاباں طلباء جنہوں نے کہتے یا علماء جنہوں نے کہتے بابا جی ہیں مجھے پڑھا دیں جامعہ نظامیہ میں.
اس تو علاوہ انہوں نے پتہ سی سندھ کو پنجاب کو پتہ بولو نا منہ سے ہم نے نہ بولو ہم بولو نا پتہ سی لکھ کے لے آئے ہو پتہ سی نہ بولیا پتہ سی چند مگنا پھر نہ بابے دی گل ہے نہ دو دی ہے نہ چار دی ہے گل ساری سی اعلیٰ حضرت کا نام بلند ہے حضور کی بات بابے رہتے ہیں حضور دی ہے ایسا ہی عزت ہے حضور دی وجہ پارٹی ہے حضور دی وجہ پوری امت دی ہے حضور دی وجہ حضرت ابو بکر دی ہے حضور دی وجہ حضرت عمر دی ہے حضور دی وجہ مولا علی دی ہے حضور دی وجہ حسنین پاک دی ہے حضور دی وجہ بی بی پاک دی ہے حضور دی وجہ او خدا کے بندو جس کو بھی جو کچھ مل رہا ہے دینے والا رب ہے پر جس کا صدقہ مل رہا ہے وہ تنے تنا محمد رسول اللہ ٹھہرو اسی کہہ سکتے ہیں مثلا آپ کہہ دیو جی دادا صاحب کی نظر لاہور دیو اس نے ہی کہنا دادا صاحب جڑا ہو جڑا پڑھیوں آئے گولڈے نے مرید ہوئے وہ کہے گا میرا نہیں دی نظر جڑا پڑھوں تو اجمیر تو آئے وہ کہے گا خواجہ صاحب کی نظر اور جڑا بغداد تو آئے وہ کہے گا غوث پاک دی نظر ہر ایک یہی کہتا ہے پر کبھی جا کر ان سے پوچھنا ان پر کس کی ہوئی پڑی ہے تم جس بھی دینے والے کا نام لوگے وہ منگتا ہے اصل میں اور جس کو مانگ رہا ہے وہ مدینے کا سردار ہے اور ساری دنیا کا سردار ہے اور عمرہ کا لال ہے رب نے دیے جا رہا ہے وہ کائنات گھنٹ حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد آپ کی محبت کا نام ایمان ہے حضور پاک نے حضور دی محبت ادا کی ہے اچھا بولو ایمان سارا مجموعہ بولو جے گنگے نہیں ہو ایمان اور میری محبت ادا ایمان نہیں سمجھ آئی جائے میرے مرید بھی سن لو محبت حضور دی دنا ایمان ہے اصحاب پر بھی جس کی محبت لازم ہو سرکار اہل بیت پر بھی جس کی محبت لازم ہو سرکار نبیوں پر جس کی محبت لازم ہو سرکار فرشتوں پر جس کی محبت لازم ہو سرکار جنت پر جس کی محبت لازم ہو سرکار لوح و قلم و عرش و کرسی پر جس کی محبت لازم ہو سرکار پوری دنیا کے ذرے ذرے پر جس کی محبت لازم وہ تنے تنا عملہ کا نال ہے اب جس میں محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی وہ بڑا بھی زیادہ سبحان اللہ حق محمد حق محمد دیکھو اصل سارے مولا علی دا ولادت ہے شام یہی گلی بولو سارے تو مولا علی دی شان کیڑی بڑی ہے لیکن کون ہے مولا علی ایک کدی مولا علی نو پوچھو میں تو گل خالی سنانی ہے گل مولا علی دی ہے سبحان اللہ کسی بندے نے مولا علی کا عالم یہ توبہ توبہ جن کے لیے سورج حضور نے پلٹایا سبحان اللہ پلٹایا حضور نے مولا علی نے نماز واری کہ واری وہ ان اسماء بنت حمیس ہے قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ و رأسو فی ہجر علی جبن ابی طالب حضور علیہ السلام پر وہی اتر رہی تھی کہ اترے وہ حضور مولا علی نے چولی وچ گود وچ سر رکھ کے حضور پاک لیٹے ہوئے اور وہی آ رہی حضور لیٹے ہوئے وہی کی کنڈیشن تھی احتیان رکھے ذرا ایک گل بڑی غور والی ہے یوحا الیہ علی بڑی غور دی ہے کئی مولوی کے اندر میں حضور پاک سوئے ہوئے تھے حضور پر وہی اتر رہی تھی کہ اتر رہے تھی اچھا بولو حضور محو وہی تھے آنکھیں بند تھی تو مولا علی دی گود وچ اثر دی نماز دا وقت آ گیا
فلم یصلی العصر، مولا علی نے ابھی تک عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی، وقت بیچ میں چل رہا تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تھے، وقت پہلے کا داخل تھا، اب یہ وقت اتنا آ گیا کہ بالکل تھوڑا رہ گیا، اور مولا علی کی ایک طرف عصر کی نماز ہے اور ایک طرف آمنہ کا لال ہے۔ ہن تمہیں پتہ لگے گا گل ساری سرکار ہن 2 منٹ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ہن سارا مجمع ایک جواب میں ایک گل دا دیو، مولوی زیادہ جانتا ہے نماز کو یا مولا زیادہ جانتا ہے؟ یہ سارے اچھا بولے، اور وہ بھی مولا علی جو باب مدینہ العلم ہے، جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے علم اس طرح سکھایا جس طرح چڑی اپنے بچے کو چوک دیتی ہے۔ ہاں تو ذرا کیا تو سبحان اللہ، ہم سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں، زور سے بولو بے شک، ہم سیدنا عمر فاروق کے غلام ہیں، ہم سیدنا عثمان غنی کے غلام ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں، ہم چاروں جانوں کے غلام ہیں۔ جس طرح انہیں ابو بکر کو صدیق حضور نے فرمایا اور ہم صدیق کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، یوں ہی ہم نے مولا کا نام سن کے خوش ہونا ہے۔ وہ صدیق بھی خود سے نہیں ہے، یہ مولا بھی راضی سے نہیں ہے۔ صدیق بنانے والے بھی سرکار، مولا بنانے والے بھی گل ساری سرکار کی ہے، بولو گل ساری سرکار کی ہے۔ اور ہونے مولا علی کی شانہ دیکھے اور پھر گل سنے، کتنی بڑی شان ہے۔ چڑی جس طرح بچے کو چوک دیتی ہے، اس طرح مجھے حضور نے علم دیا۔ آپ کے علم کا یہ حال ہے کہ ایک دن وہ جبریل امین بیس بٹا کے آئے، سن دے ہو؟ انہوں آن کے پوچھے ابھی دسو بھئی آپ کو پتہ ہے جبریل کہاں ہے؟ تو مولا مرتضیٰ پاک نے نا آنکھیں بند کر کے کھولی اور فرمایا آسمانوں سے کوئی نہیں، زمین سے بھی کوئی نہیں، تو میں تو جبریل نہیں ہوں، مردوں ہی ہے۔ آسمانوں سے بھی زمین سے بھی، یعنی انہوں ہیڈ کر کے آسمان بھی تک لے زمین بھی تک لے۔ اب اگر کسی کو بغض علی کی وجہ سے اس روایت پر بک بک کرنے کا شوق ہو تو وہ ذرا پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سنیں، فرمایا ولی تب تک ولی نہیں ہوتا جب تک ساری کائنات اس کے سامنے ایک ناقص کی مسلح ہو، بلکہ رائی کی جانے کرانا ہو۔ اگر ولی کا یہ حال ہے بولو نعرہ میں نے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل مبارک نال شریف پیر چلا کے آواز اڑائی ہے، بولو اڑائی ہے نہیں اڑائی؟ خواجہ صاحب نے اڑائی کہ نہیں؟ اچھا بولو، اور کیا کہو گے بھئی خواجہ صاحب نے طاقت ہے تو حضور دی نہیں؟ چلے ہو غوث پاک فرمانے ہمیں حج کر کے دوزخ میں دیکھا تو دوزخ دا نشان نہ چھوڑا، تو غوث پاک علی پاک دا 11واں پتر ہے، 11ویں پشت میں۔ مثلا ایک 1 2 3 4 ان کے بیٹے یہ، ان کے بیٹے یہ، ان کے بیٹے یہ، تو 11ویں نسل میں مولا علی کا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہے، وہ ہمارے ہیں کہ ولو القیت سری فوق النار لحمدت وانت مطمئن علی، اگر میں دوزخ میں اپنا راز پھینکوں تو اس وقت شانس بھی نہیں بچتا۔ یہ 11ویں پتر کا یہ حال ہے، سارے ہاتھ سارے سبحان اللہ نہیں کی
ساڑھے سنیا میں بھی کئی اس طرح کے طبقے ہیں جنہوں مولا علی دے نام تے وقت آمدے ہاں میرا تو خیر بڑا تجربہ ہے میں انہوں نے متھے تو پڑھ لیندہ ہوں میرے دی ماں 2 نمبر ہے جس بندے کے ماتھے پر بل آئے صدیق اکبر کے نام پر ماں وہ دی بھی دیکھ نہیں چھے جیدے متھے تے بل آوے حضرت علی دے ناتے ماں وہ دی بھی دیکھ نہیں چھے تو جیڑا پاک باز ماں کا بیٹا ہوگا وہ صدیق کو بھی سلام کرے گا بولو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاکہ کسی کی طبیعت میں خلل ملل نہ آئے مولا مرتضیٰ خدا دے بندے قرارے جانے مصطفیٰ حضور نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر میری آنکھیں ہیں حضور نبی پاک فرماتے ہیں عمر میرے کان ہیں حضور نبی پاک فرماتے ہیں علی میری جان ہے زور دے ہاتھ رکھ کے آنکھوں سبحان تو ہم حضور کے غلام ہیں ہم نہ آنکھوں کے منکر نہ کانوں کے منکر نہ ہاتھ کے منکر پورے مصطفیٰ کے غلام ہیں صدیق کا نام آئے تو سنی کا کلیجہ ٹھنڈا حضرت فاروق اعظم کا نام آئے تو سنی کا کلیجہ ٹھنڈا فرمایا یہ ابو بکر وہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپتے ہیں فرمایا یہ عمر وہ ہے جس کا مال میں اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھ آیا فرمایا یہ عثمان وہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے رب نے مجھے فرمایا میں قیامت کے دن اس سے کیا حساب کروں گا اور فرمایا یہ علی وہ ہے کہ ساری جنت جس کے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے اور سوالات نبی جس کے ملاقات کا شوق ہے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلکہ مجدد رسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ہے جڑا ایسا بھی بھائی توجہ کرنا آپ میری طرف توجہ کرنا جیسے ہی انہوں نے بلایا تھے وہ ایسے ہی میں نے بلا لیا یہ آپ کے سلسلے کے جو بڑے بزرگ ہیں نا ان کا نام ہے مجدد رسانی رحمت اللہ علیہ یہ اخوند زادہ صاحب سے بھی پہلے سیفی تو کسا ہونو نا صاحب الرحمان صاحب سے میرا تو وہ مجددی تھے تو سب بھی مجددی ہو حضرت شیخ مرحوم احمد سرحدی فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو غور کر کے جو دیکھا پچھلی امتوں میں تو جتنے ولی پچھلی امتوں میں ہوئے ہیں ان کو ولایت دینے والی روح علی ہے سبحان اللہ اور مجدد صاحب شیعہ میاں تو نہیں ہے اچھا بولو لہذا مہربانی کریا کرو جڑا مولا علی نے نالا مٹ بھی شیعہ نہ مار دیا کرو حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا نہ لوے تو منٹ چے بھی ناک ہو گئی ہے اہل بیت کا دشمن ہے کیوں صحابہ کا نام لینا دشمنی ہے اہل بیت کی بولو جائے ہو صدیق کا نام لینا اہل بیت کی دشمنی ہے عمر کا نام لینا اہل بیت کی دشمنی ہے اور صحابہ کا جو غلام ہے وہی اہل بیت کا رہ گئی بات پھر میں کہوں گا اہل بیت کی جڑا بندہ اہل بیت کا نام سن کے اسے پیڑ مروڑ اٹھن وہ اپنے شجرے کی تحقیق کرے حضور نے فرمایا ایمان ایمان ادھر میری طرف توجہ کرو حضور نے فرمایا ایمان اس کو سنسر لگے ہوئے یہ میں کہہ رہے ہوں اور جڑی گل حضور نے کسی کو دسنا ایمان نو کے لگے ہوئے اے جویں نہیں ہوتے ایئرپورٹ تے جاؤ یا وڈیاں ہسپتالاں چ جاؤ یا وڈیاں کسی مارکیٹاں چ جاؤ ہے جڑے مارٹ موٹ ہوتے ہیں ان میں جاؤ نا تو سامنے
وہ سینسر لگے ہونے دروازے آپ ہی بولو 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 انہوں ہاتھ لانا پہندا انہوں پکڑ کے کھلنا پہندا وہ تو کیوں کھل جاندے بندہ بھی کوئی نہیں ہونا تو کیا لگے ہے سینسر سینس کر لیتا ہے جان لیتا سینسر لگے ہوئے ہیں خود دروازہ جیسے ایمان کو دیکھیں گے بندہ دروازہ کھل جائے گا حضور نے فرمایا ایمان کو سینسر لگے ہے میری اہل بیت کی محبت دا فرمایا جس جلیجے کے اندر میری اہل بیت کا عشق ہوتا ہے ایمان بولو نعرہ رسالت جب تک کہ اگر حضور نبی پاک اسلام کی اہل بیت کا بغض ہو یا صحابہ کا بغض ہو ایمان نہیں آئے گا ایمان چیز ہی ایسی ہے ایمان کا دوسرا نام ہے نبی پاک کا عشق نبی پاک کا عشق ذہن چرا کرو داڑھی شریف رکھنے سے نہیں پتہ لگے گا کوئی بندہ مومن ہے کہ نہیں وہ تو گرو نانک بھی رکھی ہوئی سی داڑھی میں نہیں پتہ لگے گا مومن ہے کہ نہیں حالانکہ داڑھی رکھنی چاہیے سنت ہے کہ سارے سن لو جس بندے نے داڑھی رکھی ہے اس سے اللہ رسول خوش ہو ہون سبحان اللہ آستہ بول جڑا بندہ داڑھی منادا ہے وہ تو اللہ رسول راضی نہیں خوش نہیں اگو تہاڈی مرضی ہے تساں منو یا نہ منو میں تانوں گل حقیقی دس سکدا داڑھی منان والے پہ اللہ رسول خوش نہیں یہ اصل میں انگریزوں کی چالیں ہیں جنہوں نے ہمارے اندر ایک ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غلطی پر جا رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر اس بڑے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے نعرہ لگایا اور اس کے دل میں عشق رسول نہ ہو سب کے دلوں میں آپ سب کے دلوں میں جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان کے دلوں میں بھی ہے پکی بات ہے میں جانتا ہوں ہے اور میرا تجربہ ہی بہت ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھوڑے وچ جڑے داڑھی منڈے نے انہاں دے دل وچ بھی عشق رسول ہے الحمدللہ یہ مینوں پتہ ہے بس ایک چال ہے انگریز دی انہیں ایک حکمت نال ایسی شوشہ چھڑیا کہ وہ ایسا انہیں سانوں انگریزی دا عادی بنایا ماحول دا کہ آستہ آستہ کسی طریقے نال نبی پاک دی سنت تو دور ہو جائے یہ اسی سمجھ نہیں رہے ہیں اگر صحیح معنی سمجھ جاواں تو یہ حضور علیہ السلام دی محبوب ترین سنت ہے داڑھی شریف چلو میں نے سنت کی بھی بات کر دی اب آگے آؤ لیکن داڑھی سے یہ پتہ نہیں چلے گا صرف داڑھی سے کہ بندہ عاشق ہے یا مومن ہے یا نہیں وہ تو کسی کافر دی بھی داڑھی ہے تو ستا کلو ہے یوٹیوب کھولو اے ہندو جڑے پرا ہیں ہندوستان انہاں بڑیاں بڑیاں داڑیاں رکھیاں نہیں رکھی ساڑھے تو بڑیاں نے انہوں نے داڑیاں وال بھی بڑے بڑے رکھے ہوئے داڑیاں رکھیاں سکھاں داڑیاں رکھیاں تو ایمان سے کا کیسے پتا چلے گا پتر ایمان کس شے کا نام ہے کہہ چکا ہوں میں عشق رسول کا اب پتا کیسے چلے گا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں تم اس کے سامنے حضور کا نام لو اگر چیرا کے دلوں میں سمجھ جانا پڑا ہو دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی بھی ہیں صحابی بھی ہیں کہ کوئی انہوں نے صحابی انہیں شک میں تو ہوں تو شان پہ سنانا حضرت عمر فاروق دی اللہ دی بندو حضور نے فرمایا حق عمر کی زبان پر بولتا ہے اللہ کے بندو حضور نے فرمایا یہ عمر میری امت کا پہلوان ہے اللہ کے بندو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی غیرت پر میں غیرت کھاتا ہوں اللہ کے بندو حضور نے فرمایا شیطان اس کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے او خدا کے بندو جب یہ شانیں ہیں
تو اب سنو حدیث بخاری کی، عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے ادھر سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر فاروق کا، وہ گلی میں جا رہے تھے، حضور نبی پاک سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اپنی بیوی بچوں سے آپ محبوب ہیں، اپنی ماں باپ سے محبوب ہیں، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، مگر میری جان سے زیادہ نہیں۔ یک لخت حضور نے ایسے دیکھا اور ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدی، نہیں مینوں رب دی قسم ہے جہدے قبضے وچ میری جان ہے، میں محمد دی جان ہے، اجے تک تیرا ایمان پورا نہیں۔ تو نمازیں پڑھتے نہیں تھے بولو، ان جیسی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے آپ نے؟ نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ دادا صاحب پڑھ سکتے ہیں، نہ خواجہ صاحب پڑھ سکتے ہیں، نہ غوث پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پترو کتھے بیٹھے ہو؟ انہاں دے نال دیاں نمازاں یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے تے اساں انہاں دے نال دیاں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ وڈے لوگ نے پر اتنے وڈے نہیں جتنے عمر وڈے ہیں، یہ وڈے لوگ نے پر ایڈے وڈے نہیں جتنے کہ علی وڈے ہیں۔ انہوں نے تو نمازیں بھی اس طرح پڑھی ہیں نا کہ سامنے رخے جانا ہے، سامنے خود دل برو دلدار ہے، جس کو رب جس کو دعا کہتا ہے نمازوں میں بھی وہ ترچھی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے نال یہ نمازاں ہیں نہیں پڑھ سکتے، نمازاں انہوں نے پڑھی ہیں، سارا کچھ نہ کیتا ہے، حضور پہ فرماندن تیرا جے ایمان پورا نہیں۔ اگوں حضرت عمر نے یہ گل نہیں کی تھی وہ میں کعبے دے طواف تواڈے نال کیتا ہے، میں تو بدر دی لڑائی بھی تواڈے نال لڑی ہے، تو میں اور غزوات وچ بھی جناب دے نال جاندا ہاں، تو میں تو تانوں پتہ ہے حضور میں تے ہجرت بھی تواڈی خاطر کیتی ہے، تو مکہ چھڑیا تے مذہب چھڑیا، آپ دیاں منیاں سارا کچھ کیتا ہے، ہن ماں تو بھی ود کے محبت کردا، پیو تو بھی ود کے، حالی جان تو ود کے نہیں کردا، اجے ایمان پورا نہیں۔ اللہ نو بھی ایک مننا ہوں، حضرت عمر دو تو نہیں تو مانتے؟ بولو 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 پیار نہ بولو، بول پپو مندے سے ایک ہی مندے سے ایک ہی، تو انہوں نے نہیں کہا یا حضور یا رسول اللہ توحید تے میری پوری ہے، اے جڑے توحید دے ٹھیکیدار بنے ہوئے میں انہوں نے سنا رہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اے جڑے چوکے تو آنے کیا پتا توڑے پیو نو نہیں پتا توحید کیا ہے، توحید کی شیعہ کا نام ہے، تم جاننا چاہتے ہو؟ عمر پاک نے یہ نہیں کیا کہ میں مشرک جب نہیں اللہ کو ایک مانتا ہوں، قیامت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے، جنت پر ہے، سب سے منی بیٹھا تو ساتھ ہو تیرا ایمان پورا نہیں، ایک گل ہوئی حضور، چونکہ وہ وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کیا یا رسول اللہ تو گل یہ کہ جان تو وقت کے پیار کرنا، فرمایا ہاں، کافر رب بھی گواہ، آپ بھی گواہ ہو جاؤ، اب میں جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، فرمایا تجھے بھی مبارک ہو، اب رب نے تیرا ایمان پورا سبحان اللہ۔ ادھر میرے اب تک وہ پھڑیوں پترا تولیا، اے ہاتھ بن کے میں ایک گل پوچھتا ہوں تاڑے بولو بیٹھی بیٹھی ہوئی، ہاتھ بن کے بھئی جے میرا توحید نال ایمان پورا ہوندا وچ حضور دی لوڑ موڑ کوئی نہ ہوندی، پھر سن لو جے میرا توحید نال اللہ نو ایک منیا، صرف جے میرا اللہ نو ایک منیا ایمان ہوندا تو بھائی حضور یہ نہ فرماتے کہ ابھی اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ابھی تیرا ایمان پورا نہیں۔ ایدہ مطلب ہے کہ اللہ نو ایک منن دے نال جب یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ رب کے سوا رب جیسا کوئی نہیں، تو نال یہ عقیدہ رکھو محمد کے سوا محمد جیسا کوئی نہیں، حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد سارے میرے بچوں میرے بھائی، میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہ ہے، آنے کا مقصد بھی یہی ہے،
زندگی کے 4 دن رہے تو مقصد یہی ہے بھئی آپ کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی کامل محبت آ جائے. کامل محبت. حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسہ. فرمایا کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے. انہوں تساں کدے اس حدیث شریف صحیح معنی سمجھو بھی ٹھڈوں تے سارے معاشرے دیاں برائیاں بھی ختم ہو جان. میں قسم چاہ کے آدھا اگر اس حدیث شریف کو دوسری طرح, ایک تو میں عشق رسول کا درس دے رہا ہوں نا, ایک اور بات بھی ایسی ہے. ایسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا بولے, یا تو جھوٹ بولتا ہے پھر جان تو بات کے ذکر کرتا نہیں اجے وہ ایمان دی تکمیل دی لوڑ ہے. تو جے کدے حضور دی ذات نال محبت کیتی جائے جان تو ود کے, یہ ممکن ہے کہ پھر آپ سنت کی مخالفت کریں؟ یہ ممکن ہے؟ بس اسے ذرا سر جھولے نہیں کریں. اگر آپ حضور کو اس سے جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تو ایمان ہی نہیں, اور اگر جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرنا پڑے. اچھا حوالے 2 طرح میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوتا ہے بندہ. ایک تو یہ ہے نا بھائی جیسا آسا آدھیا بھائی تواڈے حوالے, انج نہیں. ایک اور گل ہے مثلا تساں اپنی سوچ حضور دے حوالے کرو. حضور ہن اج تو بعد میں اپنی نہیں سوچ رکھنی, تواڈی ہی رکھنی. سبحان اللہ. کوئی گل سمجھ آئیے مثلا یا رسول اللہ ہن میں نہیں ہن بس ہن یا رسول اللہ اٹھاں گا بھی اونج جنج تساں فرمایا, اونج بواں گا بھی اونج جنج, سواں گا بھی اونج جنج, گھر بھی انج اپنے داخل ہوواں گا جنج تساں, تے باہر معاشرے وچ بھی انج رہواں گا جنج تساں. نہ ایمانداری نال دسو اگر یہ نقطہ اپنا لو تو آخرت کا تو جو کچھ ملے گا وہ بتلاتا ہوں. ابھی جو کچھ حضور نہیں فرمایا, دنیا کے اندر بھی عزت آپ کو ملے گی. ایمان سے بتلائیں. کیوں پرویز صاحب آپ جس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں آپ سچی سچی بتلائیں, آپ کے اس لیے اور آپ کے اس انداز اور آپ کی اچھی گفتار کی وجہ سے آپ کی بےزتی ہوتی ہے یا عزت ہوتی ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں. عزت ہوتی ہے اور اس اساتذہ کے بنسبت آپ کی زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذرا کچھ کہتے سو نا تھوڑی صورت میں کرتا ہوں. پروفیسر نے یہ کون ہے تو ہن تساں صورت دیکھو جدوں اے ہن مجبوری ہوندی ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کے یہ جاتے ہیں وہاں, لیکن ایمانداری سے انہی سے پوچھ لیں کہ اس حلیے نے آپ کی بےزتی میں اضافہ کیا یا عزت میں؟ عزت میں. یہ تو ہوئی دنیا, یہ تو کیا ہوئی. اب آپ کو میں بتلاؤں آخرت کے بارے میں تو وہ ایک حدیث شریف سن لو. میں اور اضافہ بے شک وہ سنت ایک بد جاندی, وہ ایک سنت بد جاندی. تحمد بنو گے سنت بد جائے گی. چونکہ سیاں ہن تو ان میں عرض کرا ایک حدیث میں پیش کر دوں, ذرا توجہ نال سنیو. فرمایا کہ من احب سنتی, من احب اچھا بولو. یہ میرے کلیجے دے ٹکڑے تساں یہ سمجھو کہ یہ محفل ہے تہاڈے واسطے ایک پیغام ہے تے رحمت دا پیغام ہے. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نال محبت کرے فقد احبنی, تاکید اس نے مجھ سے محبت کی ہے. جیڑا بندہ حضور دی سنت نال محبت کرے انہیں کس نال محبت کی تھی؟ زید میاں سن لے ہن ایک گلاں سننے دے نال نال پتر اے وی پیار نال نہیں اساں کہہ سکدے ہیں ڈنڈا تھوڑا ہی مارنا ہے. تساں جس حالت وچ ہو میں پھر بھی تانوں سینے نال لانا, جنج بھی ہوا تہاڈے ہاتھ چوماں گا, لیکن کمال یہ ہے کہ تساں حضور دی سنت وچ رنگ کے سینے نال لانا. ہن جس حالت وچ بھی تانوں دور نہیں کرنا او دے وچ بھی راز ہے. حضور دی امت نو اساں نفرت نہیں کرنی, پیار محبت نال کسے نہ کسے طرح انہوں اسلام دے پنجرے وچ واڑنا ہے. چلو ہن جس نے حضور کی سنت سے محبت کی اس نے حضور سے محبت کی. اور آگے فرمایا من احب سنتی. ہن اور نہ سن لو نا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی انہو معی فی جنت.
तुसां इत्थे दुआवां मंगदे हो या अल्लाह जन्नत दे ते दोज़ख हराम कर, पुत्र भावें एक बारी भी दुआ ना मांगे, रंग हजूर दा अपना लै, फिर तमाशा देख, इधर रूह निकलेगी, उधर तेरी कब्र जन्नत दियां बागां तो बाग बन जाएगी, उधर मैदान माशर जदों लगेगा, हजूर इस फरमान दे मुताबिक तेनू बांह चो फड़ के ते जन्नत विच अपने नाल ले जाएगा। हुण साडी हालत है, साडी हालत है भाई, साडी हालत है भाई, घंटा एक साथ तकरीर सुन गए के मौलवी के नजवान सारे दिन गल कर खुद हम कोई रत्ती बराबर भी हमारे अंदाज ठीक नहीं, और रह गई अवाम, अवाम की हालत है इल्ला माशाल्लाह चंगे लोग भी बैठे होते हैं वास्ता जे पिछू जनाब जो ही एक बंदा हाथ नारा मार से ना लपैक कहने वास्ते है तो दूसरा आस्ता जो जेब चुप करके बटुआ काट ना हुण तुसां ईमानदारी नाल दसो, चलो वो जेड़ा बंदा है जिसने लपैक के लिए हाथ उठाया है या रसूलुल्लाह के लिए हाथ उठाया है, नारा हैदरी पर उठाया या नारा तहकीक पर, उन्होंने तू तो चोरी कर रहे हैं, तेरा क्या ख्याल है वो इस तेरी चोरी नाल मिट जाएगा जेदे नां विच खुब्बिया है वो ओनू ओ जेड़ी कंड नहीं ना लगन देंदे। हमारा हाल ये है वो आराम से पीछे से तो ये हजूर की गुलामी नहीं, बिल्कुल ये हजूर की गुलामी नहीं। मेरे बच्चों मेरे कलेजे के टुकड़ों बटुआ कड़ लेना हो सकता है वो बंदा कितों आया हो, मतलब ये लड़का ये आया है इस्लामाबाद से फैसलाबाद से यहाँ तकरीर सुनने के लिए उठा, ज़ियारत कराई, अल्लाह करे अगली बारी उठावा तेरी दाढ़ी प्रोफेसर साहब जितनी हो, अल्लाह पाक अपने बीबी के सदके ऐसा कर तो ये कितों आया और इधर बैठा हुआ कोई बंदा अगर चुप करके इसका बटू दिल चाहे तो वही जेब में 500 रुपया और वो मुड़न का किराया हो, तो क्या हजूर की किसी उम्मत के साथ ठगी करके आप ये समझते हो कि हजूर पाक के आप करीब हो जाओगे? जितना आप अपने असलाह करोगे, अपने अंदर के कुत्ते सारे मारोगे, इतना आपके सीने के अंदर नूर दाखिल होता चल रहा है। बस ये मेरी दरखास्त है। और दूसरा ये भी ना फर्क कराया करो, सदीके पाक का जिक्र होवे गज वज के सुनी दा, ते उमर पाक का जिक्र होवे ते गज वज के सुनी दा, ते सहाबा सारे दा, ते मौला अली दा भी होवे ते गज वज के सुनी दा, ते हजूर गौस पाक दा होवे गज वज के सुनी दा, दाता साहब दा होवे गज वज के सुनी दा, पीरे मेरे लिए हूं या कोई वली हो, जिस वली दा भी जिक्र होवे गज वज के सुनी दा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतनी देर बैठकर मुझ जैसे नखट्टू बंदे की, नकम्मे बंदे की, जिसमें ना कोई कमाल है ना ही किसी किस्म की कोई खूबी है, इंतहा दर्जे का, मेरा ख्याल है पूरी उम्मत में सबसे बड़ा गुनहगार अगर क़यामत के दिन कहा जाएगा तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। फिर भी आपने मुझे बर्दाश्त किया। अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, अल्लाह आपकी रोजियों में बरकतें पैदा करे। आराम ना